الطاف حسین کی واپسی ہو چکی ہے. جیسے کہ خبریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی الطاف حسین کی 2016 کے بعد اب 2023 میں ویسے تو کوئی پابندی تھی نہیں، پابندی تھی وہ 6 مہینے کی، لیکن الطاف حسین کا مسئلہ حکومت سے نہیں تھا، وہ تھا ریاست سے، اور ریاست میں بھی عہدیداروں سے کہ جن کا سیاست میں عملی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو بھائی الطاف حسین کی واپسی کے ساتھ ہی MQ پاکستان جو کہ 23 اگست 2016 کو بنی، ایسے ہی ہے بھائی، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ MQ تو بنی تھی 1984 میں، اس سے بھی پہلے APMSO جو کہ مہاجر قومی موومنٹ تھی وہ الطاف حسین کی، لیکن MQ پاکستان جو تھی اس کے بانی تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. اب ان کے لیے تشویش ہے کہ بھائی اگر الطاف حسین کی واپسی ہوتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو بڑے یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو یہاں پہ بھی تشویش پائی جاتی ہے. اس سے پہلے قربانی جو عید الاضحیٰ گزری ہے اس میں یہ سننے میں آیا تھا کہ بھائی الطاف حسین کی تصویر کے نام کی شاپروں میں جو ہے وہ غریبوں کو گوشت تقسیم کیا گیا ہے. اور اب 9 جولائی کو ایک خبر آئی ہے کہ کورنگی میں ایک الطاف حسین کے نام کی ریلی نکالی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، تو اس کے پیچھے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پس پش جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یقین دہانیاں تو ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو اتنی ہمت کسی کی بھی نہیں تھی، کیونکہ ریاست کے آگے کوئی فرد واحد جو ہے وہ کھڑا تو ہو نہیں سکتا. تو اب لوگ جب نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے بولا گیا ہے کہ بھائی آپ کا ہلکا ہاتھ ہے اور اب آپ آ جائیں، تو اب میدان میں آ رہے ہیں. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آفاق احمد نے بھی اپنے کچھ پچھلے انٹرویوز میں جو ہے وہ الطاف حسین کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اگر وہ مہاجر نظریے پہ جس پہ یہ جماعت جو ہے وہ بنی تھی اگر اس پہ واپس آتے ہیں تو وہ بھی اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کریں گے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک ہوتے ہیں، کیونکہ الطاف حسین نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ بھائی اب بھی جو کرنٹ ہے جو پاکستان ہے اس کو تو وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر آفاق احمد کو قبول کرتے ہیں کہ جو کہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، جو کہ اپنے مہاجر نظریے مہاجر کوس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جب سے کھڑے ہوئے ہیں آج تک کھڑے ہوئے ہیں، بظاہر تو ان کو کوئی جو ہے وہ سکسیس نہیں ملی اس میں، لیکن نظریہ جو ہے وہ صرف نظریاتی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. خیر، اب الطاف حسین کی واپسی کراچی کی ڈائنامکس کو بدل سکتی ہے، کیونکہ PTI کی اتنی ساری سیٹس کراچی میں، اور اس کے بعد جو 9 مئی کے بعد PTI ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر الطاف حسین کی واپسی ہوتی ہے تو بڑے انٹرسٹنگ ایسپیکٹس جو ہیں وہ سٹی کے دیکھنے کو ملیں گے. اور جب تک ہیلو کی آواز آفیشل نہیں آتی تو کہنا قبل از وقت ہے کہ بھائی لوگ کتنے ابھی چارج ہیں. بظاہر تو بڑے چارج ہیں، آپ پبلک میں جائیں، پبلک کے سینٹیمنٹس تو جب بھی وہی تھے اب بھی وہی ہیں. اب اگر الطاف حسین واپس آ جاتے ہیں، اور آنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پہ بھی آ گئے، ابھی اخبار میں بھی جرأت اخبار نے یہ جرأت کری تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ چھاپا تھا، اور جنگ میں بھی جیو پہ بھی ابھی غالباً تھوڑے عرصے پہلے جو ہے وہ ذکر ہوا تھا. تو اب MQ پاکستان کے لیے ایک عجیب صورتحال ہے کہ بھائی اتنی یقین دہانیوں کے بعد تو اچھے بچے ہیں MQ پاکستان والے، ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے جی، ہم سچ تسلیم ہم کرتے ہیں. تو اب کیا الطاف حسین ان کو اپنائیں گے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے بھائی، اپنائیں گے؟ اور اگر اپناتے ہیں تو وہ جو انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں اتنی ساری چیزیں کہی تھی اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی MQ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا اور پھر MQ نے شمولیت اختیار کر لی. تو اسی طریقے سے شاید ان کو بھی الطاف حسین صاحب معاف کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بات آگے بڑھ جائے. تو خیر، ہماری سیاست اور یہ والی چیزیں تو ایسے ہی ہیں بھائی، کیونکہ عمران خان ناقابل قبول، لیکن عمران خان کو جو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہا ہے وہ قابل قبول. الطاف حسین ناقابل قبول، لیکن الطاف حسین کے گن گانے والے قابل قبول. تو یہی منافقت ہے، یہی سیاست ہے ہمارے ملک میں. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر. دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھاٹ میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں. کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پہ، المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آنے والی ویڈیوز میں جیسی سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا تجزیہ پیش کرتے رہیں گے.
تو اس دعا کے ساتھ ابھی جتنے بھی مسائل موجودہ دور میں جو ہیں وہ درپیش ہیں، ویسے تو ہر دور میں مسائل میں ہی گھرا ہوا ہے ہمارا ملک، لیکن اس سے نکلیں اور یہ ملک ترقی کریں، یہاں کے لوگ ترقی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔